بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے جب مکہ مکرمہ ابھی اپنی ابتدائی حالت میں تھا۔ بیت اللہ شریف کھڑا تھا مگر کعبہ کے اطراف میں بتوں کی بھرمار مچ چکی تھی۔ لوگ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے اور تجارت ان کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ان دنوں مکہ کے لوگ اپنی سخاوت، بہادری اور میزبانی پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی کئی ایسی اخلاقی برائیاں بھی ان میں رائج تھیں جو ان کے کردار کو داغدار کر رہی تھیں۔ اسی مکہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ زید غریب گھرانے سے تعلق رکھتا مگر دل کا بہت صاف اور مزاج کا نرم تھا۔ وہ اکثر حرم شریف کے قریب جا کر بیٹھتا اور آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتا۔ اس کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر نیت نیک تھی۔ زید ہمیشہ کہا کرتا، اصل عزت دولت سے نہیں بلکہ اخلاق اور خدمت سے ہے۔ زید کی والدہ اکثر اسے نصیحت کرتیں، بیٹا، مکہ کا اصل شرف یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے۔ جو اس گھر کی عزت کرے اور بندوں کی خدمت کرے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ایک تاجر کا امتحان۔ ایک سال کا واقعہ ہے کہ شام سے ایک قافلہ مکہ میں آیا۔ قافلے کا سردار ایک مالدار تاجر تھا جس کا نام ابو صادق تھا۔ وہ غرور و تکبر میں ڈوبا رہتا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ جو سب سے زیادہ قیمت دے گا اسے مال ملے گا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ زید بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب یتیم بچہ کھجوریں خریدنے آیا تاکہ اپنی والدہ کو کھلا سکے، لیکن اس کے پاس پیسے کم تھے۔ تاجر ابو صادق نے بچے کو حقارت سے دیکھا اور کہا، چلے جاؤ، یہ بازار امیروں کے لیے ہے، تم جیسے فقیر یہاں خریداری کے لائق نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر زید کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنی معمولی سی کمائی سے کھجوریں خریدیں اور بچے کو دے دیں۔ بچہ دعائیں دیتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کچھ نے کہا، یہ زید کتنا نیک دل ہے، اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا مگر دوسروں کا بھلا کر دیتا ہے۔ لیکن ابو صادق نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ سب دکھاوا ہے، نیکی سے پیٹ نہیں بھرتا، اصل عزت دولت میں ہے۔ مکہ کی رات۔ اس رات زید حرم شریف کے قریب بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ اس نے رب کعبہ سے عرض کی، اے اللہ، مجھے دولت نہ بھی دے مگر میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کے لیے رحمت بن سکوں۔ اسی وقت ایک بزرگ شخص جو حرم میں عبادت کر رہا تھا زید کے قریب آیا اور اس نے زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ وہی دل پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نرم اور مددگار ہو۔ یاد رکھنا، جو غریبوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ الفاظ زید کے دل پر نقش ہو گئے۔ آزمائش کا وقت۔ چند دن بعد مکہ میں قحط سالی آ گئی۔ بازار میں کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو گئیں۔ امیر لوگ تو اپنا مال سنبھال کر بیٹھ گئے مگر غریب بھوکے رہنے لگے۔ ایسے میں زید نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ خود بھوکا رہتا مگر دوسروں کو کھلاتا۔ ادھر ابو صادق نے اپنے گوداموں میں کھجوریں اور اناج چھپا رکھا تھا۔ وہ منہ مانگے دام لیتا اور غریبوں کا مذاق اڑاتا۔ لوگ مجبور تھے، وہ خریدتے بھی اور دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجتے۔ انجام۔ ایک دن اچانک ابو صادق کے گودام میں آگ لگ گئی۔ سارا ذخیرہ جل کر خاک ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور لوگوں سے مدد مانگنے لگا مگر سب نے منہ موڑ لیا کیونکہ وہ ان پر ظلم کرتا رہا تھا۔ ایسے وقت میں زید آگے بڑھا۔ اس نے جو تھوڑا بہت مال باقی بچا تھا ابو صادق کو دیا اور کہا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ابو صادق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا،
زید آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل دولت سونا چاندی اور اونٹ نہیں بلکہ اخلاق اور رحم دلی ہے۔ میں نے دولت کے غرور میں سب کچھ کھو دیا لیکن تم نے اپنی نیکی سے دل جیت لیا۔ نصیحت: یہ واقعہ مکہ کے لوگوں کے لیے سبق بن گیا۔ سب نے دیکھا کہ غرور و تکبر کا انجام رسوائی ہے اور عاجزی و خدمت کا نتیجہ عزت و سکون ہے۔ زید اکثر کہا کرتا تھا، کعبہ کے رب کی قسم، جو بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یوں مکہ کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اصل عزت اخلاق میں ہے نہ کہ دولت میں۔ اخلاقی سبق: نمبر 1، دولت وقتی ہے مگر اخلاق دائمی ہے۔ نمبر 2، غرور انسان کو ذلیل کرتا ہے، عاجزی عزت دلاتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ نمبر 4، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ نمبر 5، اصل عزت بیت اللہ کے رب کی اطاعت اور بندوں کی خدمت میں ہے۔